نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خیر میں اتر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ ناصر الطاف سہروردی صاحب کی آواز میں آپ سن رہے تھے خوبصورت کلام، اور ماشاءاللہ ہم ناصر الطاف صاحب ماشاءاللہ بہترین پڑھنے والے ہیں، اور ایک ٹی وی چینل پر یہ فاتح بھی رہ چکے ہیں جب ہم ججز کے فرائض انجام دے رہے تھے، بہترین محافل میں گھنٹوں گھنٹوں پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خود بھی ہم تبرکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کرام سے بھی بات ہو، کلام بھی ہو جائے، تو اکثر ہم ظاہر ٹرانسمیشن لائیو ہوتی ہے، تو ایک مزیدار بات ابھی ہم بریک میں کر رہے تھے، میں چاہوں گا آپ سے بھی شیئر کروں۔ ہمارا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جیسے مولانا صاحب سے میں کہوں گا کہ میں ایسے ہاتھ رکھوں، جس کا مطلب ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، یہ بریک کا ٹائم ہے۔ ناصر الطاف کو میں کہتا ہوں میں ایسے ہاتھ رکھوں، تو مجھے کہنے لگے کہ فرحان بھائی میں جب آپ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے رکنا ہے فوراً یا پڑھ، تو میں نے کہا نہیں، ایسے اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو شعر پڑھ رہے ہیں اس کے اختتام پہ ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ جو ایک دم اشارہ کرتے رکنے والا کام نا، ہمارے بہت اچھے مولا کے ذاکر ہیں قاضی وسیم عباس صاحب، ان کے سوزی ہیں، وہ ریموٹ کنٹرول پہ یوں ہی رک جاتے ہیں جیسے وہ رکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ ہم چلتے ہیں مولانا عابد رضوی صاحب کی طرف، وظائف کی طرف، جو آپ لوگوں نے سوالات بھیجیں۔ اچھا، کبھی ہم کال لے لیتے ہیں اور کبھی وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے سوالات لکھ لیتے ہیں، تو جو سوالات لکھ کے ہمارے پاس آئے ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں مولانا صاحب کی خدمت میں۔ مولانا صاحب رضوان صاحب ہیں لاہور سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بے چینی بہت ہوتی ہے اور دل میں اطمینان نہیں ملتا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے بے چینی دور ہو جائے اور دل کو اطمینان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کیفیت ہوتی ہے بے چینی میں، کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا ہے، ایک اکتاہٹ ہر چیز سے محسوس ہوتی ہے، تو ایسے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک و بحمدہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل کو قرار آئے گا اور آپ اپنے معاملات میں بہتر ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، وسیم صاحب لکھتے ہیں یہ کون سا شہر ہے، رحیم یار خان سے، وہ لکھتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے، یعنی میں کاروبار کرتا ہوں، انویسٹمنٹ بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، لیکن نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے برکت رہے کاروبار میں۔ ہاں، اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنے کاروبار کے ظاہری حالات و اسباب کو دیکھیں، کہیں آپ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ ہاں، اپنی کوششیں کر لینے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہوتے ہیں تو ایک وظیفہ ہے، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیہ مبارک کو 41 دفعہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ نقصانات سے محفوظ رہیں گے اور رزق میں برکت ہوگی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے محب صاحب کا مانسیرا سے، وہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی بینائی بڑی کمزور ہے، میں علاج تو کرا رہا ہوں لیکن وظیفہ بھی کوئی بتائیے تاکہ میری آنکھوں کی بینائی مضبوط ہو سکے۔ نظر کی بینائی کے حوالے سے ہم اس سے قبل بھی وظیفہ بتا چکے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ایک چیز اور نوٹ فرما لیں، کوئی اگر قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو یا نورو یہ پڑھ کر جو ہے اپنے انگلیوں پر دم کرے اور اپنی آنکھوں سے لگائے، انشاءاللہ بینائی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب آپ کا شکریہ، ہم ساتھ ساتھ برانڈز کا بھی شکریہ ادا کریں، سرف ایکسل کا، کرشی کا، ٹینک کا، کولگیٹ کا شکریہ، کولگیٹ میکس فریش کا شکریہ، پیپسی کا شکریہ، ملک پیک کریم کا شکریہ، لائف بوائے کا شکریہ، سبروسو کا شکریہ، اور افطار کے دسترخوان پر KFC کا بہت بہت شکریہ میل باکس کے لیے، اور افطار دسترخوان پر خالد سویٹس اینڈ بیکرز کا بہت بہت شکریہ، اور آب دبئی ڈرنکنگ واٹر کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پانی سے ہمارا تعاون فرمایا۔
فرمایا. اور ناصر الطاف صاحب آپ کا شکریہ, عبد الباسط رانا صاحب آپ کا شکریہ, عمران حیدر آپ کا شکریہ, خضر عباس آپ کا شکریہ, مولانا عابد رضوی آپ کا شکریہ, اور بول ٹی وی کی تمام ٹرانسمیشن کے تمام اراکین کا شکریہ. لیکن ابھی ہم اذان کے بعد دوبارہ آئیں گے کلام پڑھتے ہوئے. مغرب کا وقت ہے اس لیے میں سب کا شکریہ اور دعا اس لیے کر رہا ہوں. آخر میں جاتے جاتے اس سیگمنٹ میں جاتے جاتے اس کے بعد اذان کے بعد آئیں گے, لیکن ابھی میں جانے سے پہلے ایک کلام, کیونکہ آج شہید امجد صابری صاحب کی برسی ہے, ایک کلام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو انہوں نے سحری میں پڑھا تھا سبز گنبد والے, ایک جو 24 گھنٹے پہلے پڑھا تھا میرے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کی ایک منقبت جو امجد صابری صاحب اور میں نے مل کر پڑھی تھی. ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے, امجد صابری صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے یہ کلام لکھا ہوا ہے نواب عارف صاحب کا, ذاکر نواب عارف صاحب کا, خدا ان کو اعلی علم میں جگہ عطا فرمائے, امجد صابری صاحب کو بھی اعلی علم میں جگہ عطا فرمائے. مل کر ہم سب پڑھیں گے. اذان کی صدا حسین ہے, اذان کی صدا حسین ہے, نماز کی بقا حسین ہے, نماز کی بقا حسین ہے, کہ دین بھی ہے دی پناہ بھی حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. جہاں جہاں ہے خلق رب, جہاں جہاں ہے خلق رب ہے, ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا حسین ہے, کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. یہی میرا سکون ہے, یہ میری ذو شان ہے, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ میرا جسم جان ہے, رسول حق ہے کہہ رہے, رسول حق ہے کہہ رہے, سنے یہ ہر کوئی سنے, سنے یہ ہر کوئی سنے, سنے یہ ہر کوئی سنے. کیا سنے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا عطا پتا حسین ہے, کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. یہ روح ہے سجود کی, قیام کی, قعود کی, کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی. زمین سے لے کے جائے گا, زمین سے لے کے جائے گا, خدا سے جو ملائے گا, ایک ایسا سلسلہ حسین ہے, کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے, گور جاچوی صاحب کا کلام تھا, پھر میں نے اسی کے ساتھ مل کر پڑھا نواب عارف صاحب کا کلام, نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے. پھر ایک کے بعد ایک شعر ہم پڑھ رہے تھے, وہ شعر جو امجد صابری صاحب نے پڑھا تھا اس دن وہ پیش کر رہا ہوں. شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے, وہ بدعمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے منکر عزا مر ذرا لحد میں جا, پتا چلے گا کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, کیا حسین, بتاؤں میں کیا حسین ہے, کیا حسین